بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزو، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا بھی ایک حصہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ دنوں میں حضرت کے ملفوظات سنائے جائیں گے، تو سنیے۔ اتنے قیمتی ملفوظات ہیں کہ ان کو جب پڑھتا ہوں تو ایسا لطف آتا ہے، ایسا مزہ آتا ہے، طبیعت میں ایسی خوشی۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ایک مقام پہ کہا تھا کہ اس درجہ حلاوت ہے میرے طرز بیاں میں، خود میری زباں اپنی زباں چوس رہی ہے۔ تو اس قدر حلاوت پر، یعنی حلاوت والے مضامین ہیں، اتنے زبردست اصلاح کا نسخہ کہ بس کمال ہی ہے۔ یعنی دیکھیے، سنیے، استحضار و ہمت کا نسخہ اصلاح کے لیے اکسیر ہے۔ فرمایا اخلاص و ہمت خلاصہ تصوف ہے، ان دونوں میں بھی اصل چیز ہمت ہے، کیونکہ اخلاص پیدا کرنے کے لیے بھی ہمت ہی کی ضرورت ہوگی، اور ہمت کا معین استحضار ہے۔ اگر آخرت کی چیزوں کو مستحضر رکھو، جو انعامات جن اعمال پر ہیں اور جن گناہوں پر جو عذاب ہے، اگر وہ دل میں مستحضر رہے تو ہمت ہوتی ہے۔ یہ میں ذرا شرح کر رہا ہوں میرے عزیزو۔ ہمارے اندر جو ہمت نہیں ہوتی، بہت سے مثلا رات کو تہجد میں اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، بد نظری کو چھوڑنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، اور ہم سے مستقل اسمارٹ فون میں لگ گئے اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھنے لگے، اور غلط سلط زبان پر قابو نہیں ہو رہا ہے، اور اسی طرح چاہتے ہیں، اندر سے طبیعت ہے، یعنی تمنا کے درجے میں، آرزوؤں سے وہ نہیں ملتے۔ طائب صاحب نے فرمایا نا، آرزوؤں سے وہ نہیں ملتے، شرط ہے خون آرزو پینا۔ اب یہ جو خون آرزو آدمی پیے گا تو جبھی تو نا، جب استحضار ہو کہ اس کے کرنے پر مجھے اللہ کے ہاں سے کیا ملے گا، اور اگر گناہ میں نے کر لیا تو وہاں کتنی سخت عذاب ہے، کیا ہے۔ تو فرمایا کہ کس قدر قیمتی بات ہے اخلاص و ہمت۔ یہ تو آدمی کو نجات دلانے والے اور اصلاح کی جڑ ہے اور بنیاد ہے۔ ایک آدمی ہمت کر کے تمام اعمال کرتا جائے اور ساتھ میں اخلاص ہو تو کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا۔ لیکن خود اندر ہمت میں جو قوت آئے گی، اور ہمت جس چیز سے اندر میں کہنا چاہیے ابھرے گی، وہ کون سی؟ استحضار۔ اسی لیے فضائل اعمال، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی جو فضائل اعمال ہے، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت و تبلیغ کے کام میں اسے کیوں پڑھ کے سنایا، گھر میں کیوں اس کی تعلیم کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ جب اجر و ثواب کا استحضار ہو جائے گا کہ یہ کام کرنے پہ مجھے کیا ملنے والا ہے، تو آدمی بڑی جلدی سے ہمت کرتا ہے، اور ہمت تو بس پھر تو سمجھو کام بن گیا۔ دیکھیے آگے دیکھو، فرمایا اور ہمت کا معین یعنی مددگار استحضار ہے، اور استحضار کی صورتیں مختلف ہے۔ جو صورت شیخ تجویز کر دے اس پر عمل کرے۔ مثلا ہر کوتاہی پر 10 رکعت یا کم و بیش نفل بطور جرمانہ ادا کرنا، تاکہ جب دوسرا موقع کوتاہی کا پیش آئے تو جرمانے کے خوف سے استحضار کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ یعنی اپنے مصلح اور مرشد و مربی کو آدمی بتائے کہ مجھ سے حضرت یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے۔ اب وہ جو مرشد ہوگا، مصلح ہوگا، مربی ہوگا، شیخ ہوگا، اور آج کے عرف میں پیر و مرشد ہوگا، تو وہ جو سزا تجویز کرے، جی اتنا تمہیں اس میں پیسے دینے، اتنی رکعت نفل نماز پڑھنی، اتنا تمہیں یہ کرنا ہے، اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے وغیرہ، تو جیسے ہی یہ اس گناہ کی طرف چلے گا اور اسے استحضار پیدا ہو جائے گا تو رک جائے گا۔ اسی طرح میں نے مثال دی ہے کہ فضائل اعمال وغیرہ جو حدیث اور جو بیانات، اسی لیے حکیم الاسلام قاری مطہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اولیاء اللہ کے جو بیانات ہیں مذکرہ بھولا ہوا سبق یاد دلانے والے، استحضار کی کیفیت پہ، اور اہل اللہ کی مجالس میں بھی یہی بات پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال تو جب دوسرا موقع کوتاہی کا پیش آئے تو جرمانے کے خوف سے استحضار کی کیفیت پیدا ہو جائے، اور جب استحضار ہو جائے فوراً ہمت سے کام لے اور تقاضائے نفس کو مغلوب کرے۔ اگر استحضار اور ہمت سے کام لے گا تو انشاءاللہ کوتاہیوں سے محفوظ رہے گا اور رفتہ رفتہ اصلاح ہو جائے گی۔
آگے حضرت نے کتاب لکھی ہے، اور ہر روز مطالعہ نزہۃ البساتین سے بھی قوت استحضار ہمت کو پہنچتی ہے۔ آج کل کے زمانے میں اگر یہ کتاب میسر نہیں تو فضائل اعمال تو ہے، فضائل اعمال ہے جی، اس کے اندر یہی سب چیزیں ہیں۔ اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات المسلمین ہے، اس میں بھی اس طرح حدیث کا ذخیرہ ہے اعمال کے کرنے نہ کرنے پر۔ جو گر حضرت نے فرمایا ہے استحضار و ہمت کا، مرتب فرما رہے ہیں، مرتب جو ہے اس کے حضرت کے ملفوظات کے فرماتے ہیں، جو گر حضرت نے فرمایا ہے استحضار و ہمت کا، سراسر نسخہ اکسیر ہے اصلاح امت کا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اصلاح کے طالبوں، اللہ والے بننے کا شوق رکھنے والوں، تم لوگ روزانہ شکایت کرتے ہو نا، حضرت کرنا چاہتا ہوں کام نہیں ہو پا رہا، یہ کرنا چاہتا ہوں نہیں ہو پا رہا ہے جی، ہمت نہیں ہوتی۔ تو ہمت کب ہوگی؟ ان چیزوں پر جو ان اعمال پر اگر گناہ ہے تو اس پر جو سزا ہے اس کو استحضار کرو، اور اگر طاعات ہیں تو ان پر جو ملتا ہے، جیسے مثلا رات کو تہجد میں آپ اٹھے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے، کیا ملتا ہے اس وقت میں وہ دیکھو، پڑھو اس کو۔ اسی طرح شیخ و مرشد کو حالت بتاؤ، اور پھر وہ جو جرمانہ مقرر کرے اس کا دل میں استعداد رکھو۔ آگے سنو، نمبر 7، تصوف میں رسوخ اعمال اختیاریہ مطلوب ہے۔ بہت قیمتی بات ہے، بہت قیمتی۔ تصوف میں رسوخ اعمال اختیاریہ مطلوب ہے، نیز معمور بھی محبت عقلی ہے نہ کہ طبعی۔ حال کے دو معنی ہیں، ایک تو کیفیت غیر اختیاریہ، یعنی جو ہمارے بس میں نہیں ہے ایسی کیفیت، کبھی بہت رونے کو جی چاہتا ہے، کبھی طبیعت میں بڑا انبساط و خوشی ہے، خوب مزہ آ رہا ہے نماز پڑھنے میں، کبھی عجیب انقباض کی کیفیت ہے، پڑھے جا رہے ہیں نماز لیکن مزہ نہیں آ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا ایک تو کیفیت غیر اختیاریہ، دوسرے رسوخ اعمال اختیاریہ۔ دوسرے معنی میں حال کا ترتب لازم ہے کیونکہ وہ موعود ہے۔ ففي الحديث كذلك الإيمان إذا خالته بشاشة القلوب، وفي كلام الله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام۔ اور تصوف میں یہی حال مطلوب ہے، ابھی سمجھاؤں گا۔ جب کوئی شخص اعمال صالحہ بتکلف اختیار کرتا ہے، رفتہ رفتہ ان اعمال میں سہولت ہونے لگتی ہے اور ایک کیفیت راسخہ پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ کہ یہ کیفیت رسوخ بذاتی ہی غیر اختیاری ہے، لیکن بئی معنی اختیاری ہے کہ اس کے اسباب اختیاری ہیں، یعنی اعمال صالحہ۔ مثلا محبت حق تعالیٰ کے ساتھ پیدا کرنا واجب ہے کیونکہ نصوص میں اس کی تحصیل کا اثر ہے، بخلاف شوق و ذوق کے۔ غالباً یہاں یہ ہوگا کیونکہ نصوص میں اس کی تحصیل کا حکم ہے، بخلاف شوق و ذوق کے اس کی تحصیل کا کہیں بھی امر نہیں۔ ہاں امر، کیونکہ نصوص میں اس کی تحصیل کا امر ہے، یہاں غالباً کاتب کی غلطی سے اصل لکھا گیا، بخلاف شوق و ذوق کے اس کی تحصیل کا کہیں بھی امر نہیں۔ جس محبت کی تحصیل معمور بھی ہے وہ عقلی ہے، اور محبت عقلی اختیاری ہے، بخلاف محبت طبعی کے کہ وہ غیر اختیاری ہے، اس لیے معمور بھی نہیں ہے۔ بہت زیادہ قیمتی بات ہے میرے بھائیوں، سمجھ لو اور دل نشیں کر لو تاکہ پریشان نہ ہو۔ ہم لوگ یہ جو سالکین ہیں نا، اور مطلب دین پہ چلنے کا شوق رکھنے والے، اور اصلاح کا تعلق رکھتے ہیں اور اعمال کرتے رہتے ہیں، کبھی تہجد، کبھی اوابین، کبھی یہ سب پڑھتے رہتے ہیں، ان کے اندر یہ باتیں بہت زیادہ آتی ہے، کیفیات آئی گئی، اب وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، اجی بہت دنوں سے تو اس کو بھی جی نہیں چاہ رہا، اس کو بھی جی نہیں چاہ رہا، یہ بھی نہیں کرنے کو طبیعت۔ ارے بھائی طبیعت چاہنا نہ چاہنا یہ مقصود نہیں، آپ اعمال پر جمو۔ تہجد، اشراق، اوابین، چاش، 5 وقت کی نماز جماعت سے گئے، مسجد میں پڑھی جی، امام کے پیچھے کھڑے ہوئے، پورا دھیان لگا کے پڑھی، پوری توجہ دھیان میں لگایا، اور جو ارکان ہیں، جو سنتیں ہیں، جو اوامر ہیں، جو احکام ہیں ان کو بجا لائے، صحیح طرح وضو کیا، مسجد میں گئے، آپ پکے مومن ہو۔ بس یہی مطلوب ہے شریعت میں۔
خوب ذوق و شوق ہے اور تہجد بھی پڑھ رہا ہے اور بڑا دل لگ رہا ہے ذکر میں بھی اور ہر چیز میں ایک کیفیت آ رہی ہے، تو اگر یہ کیفیت چلی گئی کیا پھر ان سب چیزوں کو چھوڑ دو گے؟ یہاں بہت بڑا مغالطہ ہم کو ہوتا ہے میرے عزیز، و اعمال پر جمنا اصل ہے۔ حضرت تھانوی قدس سر فرماتے ہیں اعمال اختیاریہ میں ایسی حالت ہو جاوے کہ جب وقت آیا کھچا کھچا نماز کے لیے چلا جا رہا ہے اور سب اعمال ادا ہو رہے ہیں، جی وضو بھی صحیح طرح، غسل بھی اور نمازیں بھی جماعت سے اور سب کام ہو رہے، بس اس حد تک مطلوب ہے، چاہے پھر جی لگے یا نہ لگے اس کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ غیر اسی طرح محبت عقلی مطلوب ہے، طبعی ہو نہ ہو لیکن عقلی ہونی چاہیے، اللہ و رسول سے، دین اسلام سے، اعمال سے، نماز و طاعات و ذکر و اذکار سے عقلی طور پر محبت غالب ہو ساری چیزوں پر۔ بھائیو سمجھ گئے ہو؟ یہ اصلاح کا بہت قیمتی نسخہ بتایا جا رہا ہے، آگے دیکھو۔ فرمایا اول بتکلف عمل کرنا چاہیے، اس کی برکت سے یقین پیدا ہو جاتا ہے، اور کوئی طریق حصول یقین کا نہیں۔ کسی حال کا طاری ہونا اور چندے جاری رہنا یہ بھی بڑی دولت ہے۔ ہمیشہ رہنے کی چیز تو صرف عقل و ایمان ہے، باقی سب چیزوں میں تو آمد رفت رہتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے! کوئی کہنے لگے میرا ابھی جی چاہ رہا ہے کہ بس اگر موت آئے تو بس چلتا بنوں اور چلوں اور بالکل اللہ سے ملاقات کا یہ ہے، اور ایک وقت ایسی انقباض کی کیفیت ہو کہ ابھی تو موت کو بھی جیسے جی نہیں چاہ رہا لیکن تمام اعمال بجا لا رہا ہے، اللہ کی ذات پہ پورا یقین ہے، آخرت پر پورا یقین ہے، وساوس کی پرواہ نہ کرنی چاہیے، وساوس سے صرف نظر کرو، بس آپ کو اللہ کی ذات بس دیکھو۔ اور اس میں خاص نقطہ بتاؤں، کون دیکھو کافروں، ملحدوں، دہریاؤں، بے ایمان وساوس سے پریشان ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے، اور ہم لوگ پریشان رہتے ہیں جب وساوس آتے ہیں۔ یہی دلیل ایمان ہے، یہی دلیل ایمان ہے۔ تو خوشی ہے اور جی چاہ رہا ہے اور نہیں چاہ رہا ہے اور اعمال کرنے کو جی چاہ رہا ہے، مرنے کو اگر چاہے نہ چاہے کچھ اس کی کوئی پرواہ نہ کرے، تو آنی جانی چیز ہے، یہ تو آنی جانی چیز ہے، اصل ایمان اور عقل۔ حضرت فرماتے ہیں بڑی پیاری بات ہے، آگے دیکھو۔ حصول نسبت کی ترتیب اور حقیقت یہ ہے کہ اول بتکلف اعمال ظاہرہ و باطنہ کی اصلاح کرے، بالخصوص اعمال باطنہ کی اصلاح زیادہ اہم اور دشوار ہے۔ جب اعمال صالحہ ظاہرہ و باطنہ پر ایک معتدبی مدت تک مواظبت یعنی پابندی رہے گی، دوام اور ہمیشگی رہتی ہے، تو رفتہ رفتہ ان اعمال میں سہولت پیدا ہونے لگتی ہے اور ایک کیفیت راسخہ پیدا ہو جاتی ہے، یعنی پھر آہستہ آہستہ جی چاہنے لگتا ہے اور آدمی بھاگا بھاگا ان کاموں کو کرتا ہے۔ فرمایا اس سہولت ہی کے لیے عام مراقبات، ریاضات، مجاہدات، اذکار و اشغال مقرر کیے گئے ہیں۔ باقی اصل چیز اصلاح اعمال ظاہرہ و باطنہ ہی ہے، جس پر نسبت حقیقی مرتب ہوتی ہے۔ جب بندہ اعمال صالحہ ظاہرہ و باطنہ پر مداومت یعنی ہمیشگی کرتا ہے تو حق تعالیٰ کو اس کے ساتھ رضائے دائمی کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اور یہی حقیقت ہے نسبت مع اللہ کی، اور صرف ذکر دائم یا دوام حضور یا ملک یادداشت جس کو کہتے ہیں وہ نسبت کی حقیقت نہیں۔ البتہ حصول نسبت میں معین بہت ہے، کیونکہ جس کو ہر وقت حق تعالیٰ کا دھیان رہتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہونا مستبعد ہے، یعنی بہت دور کی بات ہے۔ یہ تو نسبت کی حقیقت ہے، حق تعالیٰ کو بندے کے ساتھ ایک خاص تعلق رضا کا ہو جانا، جس کا خاصہ ایک خاص انجذاب ہے، یعنی اللہ اپنی طرف بندے کو کھینچ لیتے ہیں، جس کے لوازم میں سے سہولت اطاعت اور حضور دائم ہے۔ کیا کیا باتیں ہیں، سبحان اللہ! جب یہ بندہ اللہ کی طرف کھینچ جاتا ہے اور اس کو مستقل اللہ کی یاد دل میں رہنے لگتی ہے تو پھر یہ طاعت کے لیے کھینچا کھینچا جاتا ہے، اور یہ محض موہوب ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے میرے بھائیوں، کیونکہ کسی عمل صالح میں یہ قابلیت نہیں ہے کہ وہ رضا الہی کے حصول کے لیے کافی ہو سکے۔ گو عادت اللہ یہی ہے کہ محض اپنے فضل سے اپنی رضا کو اعمال صالحہ پر مرتب فرما دیتے ہیں۔
جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہ جائے گا بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے جائے گا، اور یہ نسبت مع اللہ عادتاً پھر کبھی زائل نہیں ہوتی ہی، جیسے بالغ ہونے کے بعد صفت بلوغ کبھی زائل نہیں ہوتی۔ اس مسئلے کو صوفیاء نے بعنوان فنا تعبیر کر کے فرمایا ہے کہ الفانی لا یرد، یعنی فانی و واصل کبھی مردود نہیں ہوتا۔ پیارو سمجھ لو، کل کو ایک سوال کا جواب دوں گا کہ اللہ والوں سے بھی تو کبھی کبھی گناہ ہوتا ہے، تو حضرت پھر یہ گناہ کیسے ہو جاتا ہے؟ جب اللہ کی نسبت حاصل ہونے کے بعد جیسے بالغ آدمی کبھی نابالغ نہیں ہوتا، وہ لوٹتی نہیں ہے، تو پھر ایسے اللہ والوں سے گناہ کیسے ہو جاتا ہے؟ اور کبھی کبھی بعد اللہ والے مرتد کیسے ہو جاتے ہیں؟ صاحبو، بندہ عرض کر رہا ہے، غور سے ان باتوں کو سمجھ لو۔ کیفیات اصل نہیں، لیکن یہ نسبت مع اللہ اور اس کا رسوخ قلب میں یہ اصل ہے، اور یہ صرف فضل الہی سے، توفیق خداوندی سے ملتا ہے۔ اس لیے میرے پیارو، اللہ تعالیٰ سے جذب مانگا کرو۔ ہمارے حضرت والا فرماتے تھے، خوب مانتے ہیں اللہ اپنی طرف جذب فرما لے، اپنی شان جذب و کرم سے ہمیں جذب فرما لے۔ جب یہ جذب ہو جائے گا، اندر ایک موتی، نسبت مع اللہ کا موتی اندر میں آ جائے گا۔ جیسے حضرت مثال دیا کرتے تھے، وہ ہرن جس کے سینے میں وہ نافہ مشک ہوتی ہے، نافۃ المسک ہوتا ہے، وہ سوتا نہیں کوئی خاص، بس اونگ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، اور اونگ رہتی ہے، اسے بہت گہری نیند نہیں آتی۔ تو یہ نسبت مع اللہ والا، اللہ کا ولی غفلت میں کبھی پڑتا نہیں۔ جی ہاں، اب کل کو سوال کا جواب دوں گا۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔